فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جو کتاب ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، اس کی جلد دوم ہم پڑھ رہے ہیں، اور شرح نہج البلاغہ ہے یہ، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم خطبہ نمبر 50 تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن كَلَامِ اللَّهِ علیہ السلام وَفِيهِ بیان لما یقرب العالم به من الفتان وبیان هذه الفتان۔ اس خطبے میں ان فتنوں کو بیان کیا گیا ہے جو معاشروں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور ان کی تشریح کی گئی ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں امام اس خطبے میں انسانی معاشروں میں بگاڑ اور فساد پیدا کرنے والے مختلف عوامل میں سے ایک اہم عامل کی طرف انگشت نمائی کرتے ہیں، اور ان واضح اور عیاں انحرافات جو بعد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں نمودار ہو گئے تھے، ان کی وجوہات پر انتہائی اہم گفتگو کرتے ہوئے اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ شیطان اور اس کے پیروکار کس طرح سادہ لوح افراد کو اپنے دام فریب میں جکڑنے کے لیے حق و باطل کو مخلوط کر دیتے ہیں تاکہ اپنے نحس اور باطل مذموم مقاصد کی تکمیل کر سکیں۔ ان کارکنان باطل کو اس حقیقت کا کلی ادراک ہے کہ اگر حق اپنی خالص اور حقیقی شکل میں سامنے آئے تو ان کے لیے معاشرے اور انسانوں کو گمراہ کرنے اور بہکانے کی کوئی سبیل نہیں رہتی، اور اس کے برعکس اگر ابلیسیت اپنی واقعی مکروہ شکل میں نظر آ جائے تو کوئی فرد اس کی راہ پر ایک قدم بھی گامزن نہیں ہو سکتا۔ یہی بنیادی سبب ہے اس بات کا کہ کفر اور نفاق کے گماشتے ہمیشہ سے حق و باطل کو اس طرح ملا جلا کر پیش کرتے ہیں کہ ظاہری حق نمائی سے سادہ لوح اور سطحی فکر و نظر کے حامل افراد کو فریب دیا جا سکے، اور باطنی کفر و خباثت سے اپنے مذموم مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا زہر قاتل ہے جس پر شیرینی کی تہ چڑھا دی گئی ہے تاکہ ناواقف اور عاقبت نادیش افراد اس کی جانب راغب ہو جائیں۔ یہ مفسد فریب ساز ہمیشہ باطل کو لباس حق میں پیش کرتے ہیں تاکہ اس طریقے سے لوگوں کو غافل کر سکیں۔ سند خطبہ، یہ خطبہ علماء کے ایک ایسے گروہ نے جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے قبل گزرا ہے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ من جملہ ان میں سے مرحوم کلینی نے کافی میں اور باب بدع والرعی والمقالیس جلد نمبر 1 پیج نمبر 54 میں، اور تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 پیج نمبر 134، اور ابو حیان توحیدی نے البصائر والذخائر میں پیج نمبر 32 پر، اسی طرح ایک بڑے گروہ نے علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس خطبے کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے، جس کی تفصیل غیر ضروری ہوگی۔ آئیے اب خطبے کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں جو شروع ہو رہا ہے کچھ اس طرح: انما بدء وقوع الفتن، اور ختم ہو رہا ہے الذین سبقت لہم من اللہ الحسنی۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فتنوں کی پیدائش کا آغاز ہوا و ہوس کی پیروی اور بدعتوں کی تقلید سے ہوتا ہے، جس سے کتاب خدا کی مخالفت ہوتی ہے، اور ایک گروہ کوڑے چشم و نافہم یا حقیقت ناشناس ہوا پرست و گمراہ ان کی پیروی کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور دین خدا کے مقابلے میں ان شیطانی اعمال کی
حمایت کرتا ہے۔ اگر اس باطل کو جو حق سے گلا ملا دیا گیا ہے علیحدہ کر دیا جائے تو کسی طالب حق سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اور اگر حق باطل کی ملاوٹ سے پاک اور منزہ ہو تو دشمنان حق کی زبانیں گنگ ہو جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ حق میں سے لیا جاتا ہے اور کچھ باطل میں سے، اور پھر ان دونوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں شیطان اپنے دوستوں اور پیروکاروں پر مسلط ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ رحمت خدا جس کے شامل حال ہو۔ شرح و تفسیر۔ ہوا و ہوس کی پیروی فتنوں کی ابتدا ہے۔ یہ خطبہ کس زمانے میں اور کن حالات و شرائط میں ارشاد کیا گیا، دانش مندوں کے درمیان موضوع بحث رہا ہے۔ کچھ اس بات کے معتقد ہیں کہ امیر المومنین نے ظاہری خلافت کے حصول کے 6 دن بعد یہ خطبہ ارشاد کیا، جبکہ بعض دیگر علماء اسے اس زمانے سے مربوط کرتے ہیں جب حکمیت کا فیصلہ سامنے آ چکا تھا۔ البتہ خطبے کے مندرجات دونوں مواقع سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں، خواہ وہ آغاز خلافت ظاہری کا زمانہ ہو یا اس زشت اور شرمناک انجام کا جو مسئلہ حکمیت کا ہوا۔ اب ہم خطبے کی تشریح و تفسیر کو سمجھنے کی سعی کرتے ہیں۔ امام اس خطبے کے آغاز میں ان موارد کا تذکرہ کرتے ہیں جو تمام اسلامی معاشروں میں فتنہ و فساد کا سرچشمہ ہوتے ہیں، چاہے وہ دور رسالت مآب کی رحلت کے فوراً بعد کا ہو یا جمل و صفین اور نہروان کا پرآشوب اور سنگین دور ہو، اور اس گمراہی اور حق سے روگردانی کے اصل منبع اور سرچشمے کی طرف بلیغ انداز میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: انما بدء وقوع الفتن اہواء تتبع واحکام تبتدع یخالف فیہا کتاب اللہ۔ تبتدع مادہ بدعت سے نئے کام کے معنی میں ہے، اور جب اسے دینی امور کے متعلق استعمال کیا جائے تو ایسے احکام اور قوانین کے معنی میں ہے جو کتاب خدا اور سنت نبوی کے برخلاف ہوں۔ فتنوں کی پیدائش، ترجمہ ہے اس کا: فتنوں کی پیدائش کا آغاز ہوا و ہوس اور بدعتوں کی پیروی سے ہوتا ہے جو کتاب خدا کی مخالفت ہے۔ درست ہے کہ فتنہ و فساد کی حقیقی جڑیں 2 ہیں، ایک اپنی خواہشات نفس کی پیروی اور دوسرے مفسدین اور منافقین کے خود ساختہ جھوٹے احکامات جو کتاب خدا کی صریحاً خلاف ہیں۔ بے شک اگر لوگوں کے درمیان حقیقی احکام الہی کا نفاذ ہوتا اور قوانین اسلامی کی اصالت کی حفاظت کی گئی ہوتی اور دین خدا میں ناروا بدعتیں نہ رائج کی گئی ہوتی اور اسی طرح خالص قوانین اسلام کے نفاذ میں ہوا و ہوس کی حاکمیت آڑے نہ آ جاتی تو یہ تمام فتنے اور فساد وجود ہی میں نہ آتے، کیونکہ حقیقی قوانین اسلامی نفاذ عدل اور حقوق انسانی کے محافظ اور ضامن ہوتے ہیں اور معاشرے کے مختلف طبقات کی ذمہ داری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فتنہ و فساد اس وقت سامنے آتا ہے جب کچھ دنیا پرست اپنے حق سے زیادہ طلب کرنا چاہتے ہیں اور قوانین الہی کو ان کے مفادات کی راہ میں حائل ہونے کی بنا پر تحریف کا شکار بنا دیا جاتا ہے۔ حق و انصاف کو پیروں تلے رون دیا جاتا ہے۔ مفاد پرست افراد کے گروہ اپنے اوپر عائد ہونے والے وظائف الہی کو فراموش کر دیتے ہیں اور نت نئی بدعتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ در حقیقت جس جگہ بھی یہ فسادی گروہ تحریف اور غلط تفاسیر کی مدد سے اپنے ہوا و ہوس کی تکمیل کر سکتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جب بھی اسے اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کے لیے نئے اور جعلی شرعی اور دینی احکامات کی ضرورت پڑتی ہے یہ نئی بدعتیں ایجاد کر لیتا ہے، اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ بدعات بھی ہوا و ہوس کی ہی پیداوار ہوتی ہیں، لیکن ہوا و ہوس اور شیطانی میلان اور رجحانات کبھی تو غلط تفاسیر اور احکام الہی کے من مانے نفاذ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی خود ساختہ بدعتوں اور جعلی احکام کی صورت میں۔ اسی بنا پر امام کے کلام میں دونوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ ہم یہاں مثال کے طور پر بنی امیہ کے فتنے کو، جو تاریخ اسلام کا سب سے بڑا اور مہیب فتنہ تھا،
پیش کر سکتے ہیں۔ اپنی خود غرض حکومت کے حصول کے لیے خواہشات کی سواری کو استعمال کیا، جہاں تک ممکن ہوا احکامات اسلامی کی غلط تفاسیر اور باطل توضیحات اور تعویلات کا سہارا لیا اور انہیں اپنے مفادات اور منافع کے لیے استعمال کیا، اور جہاں یہ بھی کام نہ آ سکیں وہاں نت نئی بدعات ایجاد کر لی۔ امیر شام نے خلافت اسلامی کو دھوکے اور چال بازی سے اپنے قبضے میں لیا اور ایک نئی بدعت کی بنیاد ڈالتے ہوئے اسے اپنی خاندانی میراث قرار دے دیا۔ زیاد کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اپنے بیٹے یزید کے لیے اپنی حیات میں ہی لوگوں سے بیعت لی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب پر، جو بعد ختمی مرتبت عالم اسلام کی بزرگ ترین ہستی اور علم و آگاہی و تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، سب و شتم نہ صرف خود شروع کیا بلکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے اپنی سنت مقرر کر دی۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے خلیفہ ثالث کے خون میں شرکت کی اور پھر خود ہی قصاص کے دعوے دار بھی بن گئے۔ اس پر تفصیل کے لیے کتاب الغدیر جلد نمبر 10 کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں وَيَتَوَلَّ عَلَيْهَا رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ۔ یتولا تولا کے مادے سے ماخوذ ہے، جس کے معنی پیروی کرنا اور کبھی کبھی نزدیک ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہلے معنی زیادہ مناسب نظر آتے ہیں۔ پھر ایک گروہ جس کی بصارت، ترجمہ ہے اس کا، پھر ایک گروہ جس کی بصارت و سماعت پر بدبختی کی مہر لگا دی تھی، حق سے آگاہ ہونے کے باوجود اپنی خواہشات نفسانی کی بنا پر دین خدا کی مخالفت میں ان کی تمام بدعتوں اور ہوا و ہوس کی حمایت کرنے لگا۔ اگلے جملے میں امام ان وسیلوں اور ذرائع کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے ایسے افراد اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تاریخ انسانیت کے صفحات گواہ ہیں کہ ہر دور اور ہر عہد کے ہوا و ہوس کے ایسے پرستاروں اور فرزندان دنیا نے ہمیشہ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے انہی ابلیسی وسائل و ذرائع کا استعمال کیا ہے۔ گویا کہ یہ ان کی ایک مستقل سنت جاریہ بن گئی ہے کہ اپنے باطل اور مذموم مقاصد کی تکمیل اور حصول کے لیے ہمیشہ حق کو باطل سے مخلوط کر دیتے ہیں۔ یہ افراد باطل کے چہرے پر حق کی نقاب چڑھا کر زہر حلاحل کی تہ چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِن مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ من لبس باطل قطعت عنہ السن المعادین۔ ترجمہ: اگر باطل کو حق سے جدا کر دیا جائے اور یہ اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو تو کسی متلاشی حق سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، یعنی کوئی اس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اگر حق باطل کی آمیزش سے پاک اور منزہ ہو اور اپنی پاکیزہ اور خالص صورت میں سامنے ہو تو دشمنان حق اور پیروان باطل کی زبانیں قطع ہو جائیں۔ یہاں پہ مرتادین کا مادہ ارتیاد ہے جو کہ طلب کے کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ کس قدر جاذب فکر تعبیر و گفتگو ہے۔ باطل اگر حقیقی شکل میں نمایاں ہو تو کوئی بھی اس کا طالب نہ ہو، اور حق اگر اپنی حقیقی شکل میں سامنے آئے تو بہانہ سازوں کے تمام بہانوں اور ہیلا و مکر کی چالوں کو قطع کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ خالص اور واضح حق ان دنیا پرستوں کی مشکلات حل کر سکتا ہے، کیونکہ ان کا حقیقی مفاد باطل میں پوشیدہ ہوتا ہے، اور نہ واضح اور خالص باطل ان کی مقصد برآوری کے لیے مفید ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں یہ افراد اپنے اہداف کے حصول کے لیے حق و باطل کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیتے ہیں۔ یہیں سے اس دنیاوی اور تقریب کار سیاست کا نتیجہ اور خلاصہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ امام اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا زِقْسٌ۔ زقس جو ہے وہ بوزن حرص تنکوں کا دستہ، کبھی پریشان خواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
آگے بڑھتے ہیں اسی خطبے کے اس حصے میں، جہاں پہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ ذکر سن ومن ھذا ذکر سن فیمزا جانی فہنالک یستولی الشیطان علی الاولیاء وینجو الذین سبقت لہم من اللہ الحسنی۔ لیکن یہ لوگ کچھ اس میں سے، ترجمہ ہے اس کا، لیکن یہ لوگ کچھ اس میں سے حق میں سے لیتے ہیں اور کچھ اس میں سے یعنی باطل میں سے، اور ان دونوں کو غلط ملت کر دیتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں اور پیروکاروں پر تسلط حاصل کر لیتا ہے، اور اس سے صرف وہی بندہ خدا محفوظ رہتا ہے کہ رحمت پروردگار جس کے شامل حال ہو۔ اس تعبیر سے یہ اس بات کی بخوبی نشاندہی ہوتی ہے کہ حق و باطل کی باہم آمیزش در حقیقت باطل کی شناخت سے مانع نہیں، اگرچہ اس کے لیے شدید جستجو اور تحقیق یا صاحبان معرفت و واقفان سر حقیقت سے رہنمائی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں حق و باطل کی آمیزش اس کشمکش میں شیطان اپنے دوستوں اور پیروکاروں پر غالب آ جاتا ہے، اور خدا بند عالم طالبان حق کو اس پرخطر راہ پر بھٹک جانے سے محفوظ رکھنے کے لیے ان پر رحمت کا نزول کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ در حقیقت یہ حق و باطل کی آمیزش ایک ایسا سبز باغ ہے جو ہوا پرستوں کے لیے انتہائی دلآویز اور شیطان کے پرستاروں کے لیے ایک بہترین بہانہ ہے، جس سے خود اپنے قلب و ضمیر کو فریب میں مبتلا کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنے اعمال باطل اور بدعات قبیحہ کی اس طرح توضیح پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اس دلیل یا اس دلیل اشارہ ہوتا ہے حق کی شکل کی طرف جو باطل آمیز ہوتی ہے کی بنا پر، یا اس دلیل کی بنا پر اس راہ پر گامزن ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ کچھ کم عقل و ضعیف الفکر اور سادہ لو افراد غیر شعوری اور نادانستہ طور پر اس شیطانی جال میں گرفتار ہو جائیں، حالانکہ اگر وہ بھی اپنے لیے کسی صحیح رہنما کا انتخاب کرتے تو اس بدقسمتی اور عاقبت سوزی کا شکار نہ ہوتے۔ اس طرح ہم اس حق و باطل کی آمیزش سے دو چار افراد کو تین طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا گروہ وہی ہے جس کے لیے ارشاد ہوا الذین سبقت لہم من اللہ الحسنی، اور دوسری تعبیر کے مطابق یہ طالبان حق کا وہ گروہ ہے جو حق شناس اور مخلص ہے اور اپنے پروردگار کے لطف و کرم کی بنا پر ان فتنہ پردازوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ جملہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لہم من الحسن اولئک عنہا مبعدون سے لیا گیا ہے۔ پہلا گروہ وہی ہے۔ اچھا، دوسرا گروہ، اب دوسرے گروہ کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ہیلا جو اور بہانہ ساز ہے اور چاہتا ہے کہ بظاہر راہ حق پر گامزن رہے لیکن حقیقتاً راہ باطل اختیار کرتا ہے۔ اس گروہ کے لوگ در حقیقت نیم آگاہ ہیں اور خود شیطان کے مکر و فریب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ ان سادہ لوح افراد کا ہے جن کے لیے اس حق و باطل کی آمیزش میں سے حق کو شناخت کرنا انتہائی دشوار ہوتا ہے، اور وہ نادانستہ طور پر شیطان کے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہو جاتے ہیں، سوائے ان افراد کے جو کسی حق شناس اور صاحب فہم رہبر اور رہنما کی پناہ میں آ جائیں۔ اسی قبیل کی گفتگو میں امام 38ویں خطبے میں بھی ہمیں امام کے 38ویں خطبے میں بھی ملتی ہے، جہاں امام نے شبہ کی تفسیر بیان کی ہے اور اس سے نجات کی راہ دکھائی ہے۔ اس مقام پر آپ نے فرمایا تھا شبہ کو اس لیے شبہ کا نام دیا گیا ہے کہ حق سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن اولیاء اللہ اس کے دام میں نہیں پھنستے کیونکہ نور یقین و ایمان ان کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن دشمنان خدا اپنی گمراہی کے سبب شبہات کے دام میں گرفتار رہتے ہیں۔ نکات: فتنوں کی جڑ۔ تاریخ اسلام
خصوصاً قرن اول اور دوم میں انتہائی تعجب خیز اور دردناک فتنہ و فساد سے بھری ہوئی ہے، جنہوں نے ختمی مرتبت اور آپ کے مخلص ساتھیوں کی تمام زحمتوں، کاوشوں اور محنتوں کو خاک میں ملا دیا۔ اور اگر یہ سازشیں اور فتنے جنم نہ لیتے اور اسلام کو اس صراط مستقیم پر قائم رہنے دیا گیا ہوتا جو ہادی اعظم نے اس کے لیے متعین کی تھی، تو آج ہم ایک دوسرے جہان عالم کا مشاہدہ کر رہے ہوتے، بالخصوص رحلت سرکار دو عالم کے 25 سال بعد جو فتنے امت مسلمہ میں پھیلے، ان کی کوئی مثل ماقبل نہیں ملتی۔ جس وقت سن 35 ہجری میں امیر المومنین ظاہری خلافت پر رونق افروز ہوئے تو آپ نے بھرپور جد و جہد کی کہ اسلام کو زمانہ رسول کی راہ پر واپس لا سکیں، لیکن فتنہ و فساد کا دامن اس قدر دراز ہو چکا تھا کہ امام اگر ایک سمت کوئی اصلاح کرتے تو دوسری سمت فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں ہر شعبہ زندگی فتنوں کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ تمام اسلامی اقدار پامالی کی زد پر تھیں اور عہد جاہلیت کی تمام مذموم سنتیں اور مشرکانہ روایات پھر سے زندہ ہو گئیں۔ شرک و نفاق کے زندہ بچ جانے والے فتنہ ساز ہر گوشہ و کنار میں نمودار ہو گئے اور ہر اہم اور کلیدی حیثیت پر فائز ہو گئے۔ یہی بنیادی وجہ تھی جس نے امام کی حقیقی اسلام کی نشاط ثانیہ کی مسلسل تگ و دو کی راہ میں مشکلات کا کوہ عظیم کھڑا کر دیا۔ یہ صحیح ہے کہ امام کی مسلسل اور جان لیوا جد و جہد نے ان اسلامی روایات اور قوانین کو حیات نو عطا کی، لیکن صد افسوس کہ یہ شعلہ کفر و نفاق بجھ نہ سکے اور ان شیطان صفت طاغوتوں کی مکارانہ سازشوں سے شہادت امام علیہ السلام کا المناک واقعہ رونما ہوا۔ اس کے بعد حکومت امیر شام اور یزید اور اس شجرہ خبیثہ کے ملعون حکمرانوں کے ادوار میں ان فتنوں کے اشجار کی آبیاری کی جاتی رہی۔ بے گناہوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا، انواع و اقسام کی بدعتیں دین و مذہب و اسلامی معاشرے میں رائج کر دی گئیں، ہوا و ہوس معاشرے پر حاکم ہو گئے۔ بنی عباس کے دور میں یہ تمام مذموم عناصر اپنے عروج پر پہنچ گئے اور حقیقی اسلام ان خود پرست اقتدار و دولت کے بھوکے بھیڑیوں کی درندگی کا شکار ہو گیا۔ مزید برآں جو اعمال ان دنوں شاہی خاندانوں بنی امیہ اور بنی عباس کے تاجداروں سے ظاہر ہوئے، ان میں اسلام سے شباہت کا شائبہ بھی نہ تھا، جبکہ بدقسمتی سے ان میں سے ہر ایک خلیفہ رسول ہونے کا دعوے دار تھا۔ اگر فتنوں کی اصل بنیادوں پر نگاہ ڈالی جائے تو قول معصوم کی جو اس خطبے میں ارشاد کیا گیا ہے حقانیت ثابت ہو جاتی ہے کہ ان تمام مفاسد اور فتنوں کی بنیادی جڑیں دو ہیں، ایک شیطانی ہوا و ہوس کی پیروی اور دوسری دین خدا میں اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے خود ساختہ بدعتیں رائج کر دینا۔ یہی دو بنیادی ارکان فساد ہیں جو ہر موقع اور ہر محل پر نظر آتے ہیں۔ فتنہ گروہ کا ایک گروہ وہ ہے جو رکن فساد کا سہارا لیتا ہے اور دوسرا گروہ دوسرے رکن فساد کا سہارا لیتا ہے اور ایک تیسرا ایسا گروہ بھی ہے جو ان دونوں باطل ذرائع کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کی شرح کے لیے ایک کتاب کافی نہیں ہو سکتی اور نقطۂ نظر سے مطالعے کے لیے ان ادوار کی تاریخ کا ایک تجدیدی مطالعہ لازمی ہوگا۔ شیطانی سیاستیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ پوری تاریخ میں خود غرض سیاستدانوں کا اصول سیاست کا انداز یکساں رہا ہے۔ ہزاروں سال پہلے فرعون نے بالفاظ قرآن لڑاؤ اور حکومت کرو کی سیاست شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعاً۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 4 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اس کا ترجمہ نہیں دیا گیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج بھی استعماری دنیا میں یہ اصول اپنی بھرپور طاقت اور توانائی کے ساتھ موجود ہے اور اسی طرح عمل پذیر ہے۔ ہر استعماری حکمران ہر ممکنہ وسیلے
اور حربے سے دوسری قوموں اور ملتوں میں اختلاف و انتشار پھیلاتا ہے تاکہ اپنی حکومت کو مضبوط و مستحکم کر سکے۔ حق کو باطل سے مخلوط کر دینا ان اصولوں میں سے ایک ہے جو ان ظالم و فرعون صفت حکمرانوں کی بساط سیاست کا اہم ترین مہرہ ہوتے ہیں۔ یہ افراد ہمیشہ اپنے مکروہ چہروں پر حق و انصاف اور انسانی حقوق کی محافظت کی نقاب چڑھائے رکھتے ہیں، اور اس نقاب کے پس پردہ وہ اپنے طاغوتی افعال زیر عمل لاتے ہیں۔ ظالم اور متشدد حکمرانوں کے حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے کبھی کبھی ہم ایسے واقعات بھی پڑھتے ہیں کہ کسی بوڑھی عورت کی فریاد سے حکمران اس قدر بے چین و بے قرار ہو گیا کہ ہر دیکھنے والے کو اس کی انسانیت اور کمزوروں کی دادرسی پر حیرت ہونے لگی کہ یہ حاکم کس قدر باضمیر اور مظلوموں کا ہمدرد ہے کہ اس بوڑھی عورت کی فریاد سے اس قدر متاثر ہو گیا۔ اور پھر یہ داستانیں زبان زد عام ہو جاتی ہیں۔ نوشہروان کا زنجیر عدل اور اس کے محل کے کونے پر بنا ہوا بوڑھی عورت کا گھر، اور اسی قبیل کی دوسری داستانیں جو ہم مسلم خلفاء اور بادشاہوں کی تاریخ میں پڑھتے ہیں، اور غیر مسلم حکمرانوں کے ساتھ بھی اسی قسم کی داستانیں وابستہ ہیں۔ یہ سب کچھ دراصل ان کے اپنے حقیقی مظالم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ مفسدین بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ باطل اپنی اصلی شکل میں کسی معاشرے کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ اپنی باطل فطرت اور اعمال میں کچھ بہتر اور حقنما اعمال کی بھی آمیزش کر لیں۔ یہ شیطانی سیاست کا کاروبار ہمارے عصر میں کچھ اس شدت کے ساتھ فروغ پا رہا ہے کہ مخفی طور پر حق و باطل کی آمیزش تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ دنیا کے سرکردہ سیاستدانوں نے اپنے افعال باطلہ کو اس طرح حق کے پردے میں پوشیدہ کر دیا ہے کہ اس کی تشخیص بظاہر ممکن نظر نہیں آتی۔ ان کے تمام نعرے مثلاً حقوق بشر، حقوق حیوانات، مزدوروں کا دن، ماؤں کا دن، بلا معاوضہ طبی سہولت، اقوام عالم کے درمیان افو و درگزر، فلاحی اداروں کی تشکیل اور فاقہ کشوں، متاثرین جنگ اور محروم افراد کی امداد، لوگوں کو سیاسی پناہ فراہم کرنا، غرض اسی قسم کے بے شمار نعرے ہیں جو سب کے سب در حقیقت ان کے مکر و فریب اور جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور یہ فریبی اور مکار افراد ان نعروں کو اس جوش و خروش اور ظاہری خلوص سے بلند کرتے ہیں کہ بعض اوقات صاحب فہم و خورد اور ہوشمند افراد بھی سچائی اور خلوص سے یہ باور کرنے لگتے ہیں کہ آج کی دنیا انبیاء کے راستے پر چل رہی ہے یا بالفاظ دیگر اہداف انبیاء سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور ان سادہ لوح افراد کی یہ غلط فہمی اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس پر بہت سی کتب تصنیف کر دی ہیں، گویا کہ آج کی دنیا راہ انبیاء اور مرسلین پر گامزن ہے، اور جن معاشرتی اور انسانی مسائل کے متعلق ان بزرگ ہستیوں نے نشاندہی کی تھی، اس کے زیادہ تر حصے کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ تمام دکھاوے کی انسانیت دوستی در حقیقت سرکردگان سیاست کے مکروہ چہروں پر نقاب پوشی کی طاغوتی چال ہے۔ اس موقع پر اس خیال کے ابطال کے لیے یہ تمام گفتگو جو کی گئی ہے متعصبانہ اور معاندانہ نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ایسے حاکمان عالم اور جابر حکومتوں کے صرف چند اعمال کی جھلکیاں دکھا دیں تاکہ ان کی دو رخی بلکہ دوغلی پالیسیوں اور جعلی انسانی محبت کے دعووں کی قلعی کھل سکے اور ان کا حقیقی چہرہ سامنے آ سکے۔ یہ سیاستدانان عالم ایک طرف تو فضائی تحقیقاتی روسی سیارے میں بھیجی جانے والی کتیا کی ہلاکت پر روس سے شدید احتجاج کرتے ہیں اور جانوروں کے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں، دوسری طرف ویتنام میں نہ صرف لاکھوں انسانوں کی
کو خزاں رسیدہ پتوں کی طرح خاک میں ملا دیتے ہیں اور انہیں ہلاک کرنے کے لیے انتہائی مہلک اور زہریلے آتشی بم نیپام برساتے ہیں، بلکہ اس علاقے کے ایک بہت بڑے سرسبز شاداب جنگل کو اس کے انواع اقسام کے جانوروں بشمول پرندوں اور دیگر جنگلی حیات کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جھونک دیتے ہیں، صرف اس امکان کے پیش نظر کہ کہیں ویتنامی گوریلے سپاہی اس میں پناہ نہ لے لیں۔ یہ طاغوتی نمائندے ایک جانب تو جمہوریت کا راہ الاپتے ہیں، چاہے لوگوں کی آراء غیر شرعی مفادات کے خلاف ہوں، ایک چھوٹی سی انتظامی غلطی تمام معاملات درہم برہم کر دیتی ہے، جبکہ درمیانی صدی چھٹی یا 15ویں کی چھوٹی حکومتیں جو ان کے مفادات کی محافظ تھیں، ان سے تعلق قائم کر لیا اور دوستی کے معاہدے کیے۔ جی ہاں، عالم سیاست کی صورتحال یہ ہے۔ یہی چیز مذکورہ خطبے میں امام کے کلام سے خوب واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، فتنہ برپا کرنے والے کچھ حق اور کچھ باطل کو ملاتے ہیں اور شیطانی جال کو پھیلاتے ہیں تاکہ سادہ لوح افراد اپنے جال میں پھنسا دیں۔ یہاں پہ خطبہ نمبر 50 ختم ہو رہا ہے اور خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم، اب تک ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اور جتنا بھی سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جب یہ توفیق ہمیں دی گئی ہے کہ ہم کلام امیر المومنین سے مانوس ہوتے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، تو ہماری اس توفیق میں اضافہ کرتے ہوئے ہم امام نے جتنے مطالب ان خطبوں میں کہے ہیں وہ تمام کے تمام مطالب ہماری سمجھ میں آ جائیں اور ہمیں عمل کی منزل تک لے آ۔ بارِ الہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور جلد ہی ہم خطبہ نمبر 55 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا